بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم خالص اصلاحی تبلیغی تربیتی محفل مجلس ہے اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اس مجلس میں موجود ہیں۔ ہم سب مؤمن ہیں، مسلمان ہیں۔ جب کوئی انسان مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یوں کہتا ہے آمنا، میں ایمان لایا، تو علماء جو باطن کی تفسیر جاننے والے ہیں، ایک ظاہری مفہوم ہے آمنا، ہم ایمان لائے، اور ایک باطنی تفسیر ہے، روحانی تفسیر ہے۔ وہ یہ ہے کہ آمنا کہنے والا اللہ سے یہ درخواست کر رہا ہے، عرض کر رہا ہے آمنا، اے اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم ایمان لائے، یعنی ہمیں آپ سے عشق ہے، محبت ہے، ہم آپ کے محبین ہیں، ہم آپ کے عشاق میں داخل ہیں، یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ جب ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے اپنے عاشق ہونے کا اظہار کیا، اپنی محبت اور اپنے تعلق کا اظہار کیا، اللہ سے درخواست کی میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا محب ہوں، تو فطرت یہی ہے دنیا میں جب کوئی محب کسی محبت والے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبوب اپنے محب کو ہمیشہ آزماتا بھی ضرور ہے، امتحان لیتا ہے، آیا یہ محب اور عاشق چوری کھانے والا عاشق ہے یا خون دینے والا عاشق ہے؟ محبوب کی طبیعت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، ضرور آزماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک محب جا رہا تھا، دنیا کے محب کی میں بات کر رہا ہوں، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو اس کا تو عجیب حال ہوتا ہے۔ جا رہا تھا 30-40 سال سے بچھڑا ہوا محبوب اچانک پیچھے سے آیا اور آ کر اس نے اس کو اپنے بازو میں لے لیا، اس کو دبانا شروع کیا پیچھے سے۔ پہلے تو اس نے سمجھا شاید کوئی دشمن آ گیا ہے، مارنا چاہتا ہے، جب آنکھ کے کونے سے دیکھا، کہا یہ تو 40 سال کا بچھڑا ہوا میرا محبوب ہے، میں تو سالہ سال سے اس کو تلاش کر رہا ہوں،
جب پہچان لیا اور محب نے یہ کہا جناب اگر میرے دبانے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، تو میں آپ کے دشمن اور رقیب کو دباتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کو چھوڑ کر میں آپ کے رقیب کو، اور بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہیں جو تیرے رقیب ہیں، دشمن ہیں، مخالف ہیں، اگر میرے دبانے سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میں اس کو دباتا ہوں، تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اگر اس کے دل میں واقعتاً اس محب کے دل میں اس محبوب کی محبت ہے تو وہ کیا کہے گا؟ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ خدا کے لیے مجھے نہ چھوڑنا، ذرا اور دباؤ تاکہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ ایک اللہ والے نے اس کو تعبیر کیا، وہ کہنے لگا نہ شود نصیب دشمن کہ ہلاکت غت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ میرے دشمن اور رقیب کا یہ نصیبہ نہ ہو کہ تیری تلوار سے وہ قتل ہو جائے، میری گردن جو حاضر ہے آپ چھرا اسی پر چلائے۔ تو جب محبت ہوتی ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ ہم نے جب اللہ سے عشق کا دعویٰ کیا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے عجیب عجیب لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء تو اللہ کے عاشق تھے ہی، کوئی شک نہیں ہے، ان سے بڑھ کر تو کوئی اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ پھر انبیاء کی محبت کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں عارفین، محبین اور عاشق بھی ایسے پیدا ہوئے کہ ان کے عشق کے واقعات کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ایک اللہ کا عاشق اللہ سے درخواست کرنے لگا، یا اللہ اگر میرے علاوہ کوئی تیرا عاشق ہے، جس طرح میرے دل میں آپ کی محبت ہے، اگر کسی اور کے دل میں بھی اس طرح محبت ہے تو آپ ذرا وہ مجھے بھی دکھائیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں پہاڑ میں جاؤ، غار میں بیٹھا ہوا میرا عاشق ملے گا، اس کو جا کر دیکھ لو، وہ میرا محب ہے، تجھ سے بھی بڑا محب ہے۔ جب یہ وہاں پہاڑ پر پہنچا، غار میں پہنچا تو وہ سر جھکا کر اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا۔ تو اس نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سنت ہے پہلی ملاقات میں فوراً ہی آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، تو انہوں نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا، اس نے چیخ ماری اور وہیں مر گیا۔ جو مراقبے میں بیٹھا تھا، معرفت میں بیٹھا تھا، محبت کے جوش میں بیٹھا تھا، جب السلام علیکم ورحمت اللہ کا لفظ سنا، چیخ ماری مر گیا۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کیوں مر گیا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کائنات میں صرف میں ہی اللہ کا عاشق ہوں۔ جب اس نے کسی اور کی زبان سے بھی ورحمت اللہ کا لفظ سنا، کہا اچھا میرے محبوب کا نام کسی اور کی زبان پر آ گیا تو اس کو برداشت نہ کر سکا، جان دے دی۔ ایسے عاشق بھی ہیں اللہ کے۔ ایک شاعر بار بار ایک شعر میں کہہ رہا تھا، جس میں ایک جملہ بار بار آتا تھا، جاں بدے جاں بدے جاں بدے۔ فارسی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے محبوب تجھ سے جان مانگ رہا ہے، جان دے دو جان دے دو جان دے دو۔ جب 3-4 دفعہ اس نے کہا جاں بدے جاں بدے جاں بدے، تو ایک عاشق تڑپا اور زبان سے کہا ہے محبوب جان مانگ رہا ہے، کوئی بھی جان دینے والا نہیں۔
کہنے لگا جان دے ہم جان دے ہم جان دے ہم، اللہ میں نے جان دے دی، 3 دفعہ کہا اور مر گیا، اللہ کے حوالے کر دی۔ ایک عاشق حجاج کے ساتھ قافلے میں جا رہا تھا، 40-50 افراد کا قافلہ۔ یہ ایک نوجوان جو اللہ کے عشق و محبت سے اس کا دل لبریز تھا، بھرا ہوا تھا، وہ کبھی کبھی اچھلنے لگتا، کبھی ادھر دوڑنے لگتا، کبھی ادھر دوڑنے لگتا۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ کوئی نیم پاگل ہے۔ اس کو اللہ کی عشق اور محبت نے ستایا ہوا تھا کہ میں محبوب کے دروازے پر جا رہا ہوں، کبھی اچھلتا، کبھی کودتا، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ خیر چلتے چلتے جس وقت مکہ مکرمہ میں اس جگہ میں پہنچا جہاں بیت اللہ سامنے نظر آ رہا ہے، تو جو قافلے کو حج کرانے والے رہبر تھے، اس نے قافلے والوں کو کہا ھذا بیت اللہ، یہ ہے اللہ کا گھر۔ بس یہ لفظ سننا تھا تو اس نے ایک شعر کہا، چوں رسی بکوء دلبر بس سپار جان مضطر۔ جب تو اپنے محبوب کی گلی میں پہنچ گیا تو مضطر جان کو محبوب کی گلی میں نچھاور کر دے۔ چوں رسی بکوء دلبر بس سپار جان مضطر، کہ مبادا بار دیگر نہ رسی بدی تمنا، شاید پھر اس گلی میں آنے کا موقع نہ ملے۔ یہ شعر کہا، 3 دفعہ اوپر اٹھا، پھر گرا، اٹھا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ایک اللہ والے نے کہا یہ گیا تو تھا، دیکھا تو تھا بیت اللہ کو، جانا چاہتا تھا بیت اللہ کے لیے، مطاف کے لیے، لیکن بیت اللہ کو دیکھتے ہی اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ ایسے عاشق بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس درجے کی عشق و محبت نصیب فرما دے۔ تو ہم الحمدللہ زبان سے تو بہرحال عشق کا دعویٰ کرنے والے ہیں، محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ سب مسلمان مومن کہتے ہیں آمنا آمنا اسلمنا اسلمنا، جس کا مفہوم یہی ہے اے اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں۔ اللہ سے محبت کا جب دعویٰ کر لیا تو پھر محبوب نے کہا اچھا عشق کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میں تمہارے عشق کو بڑھانے کے لیے ایک نسخہ دیتا ہوں تمہیں۔ قل، میرے سب سے بڑے محبوب جناب محمد الرسول اللہ، میں آپ ہی کو وسیلہ بناتا ہوں، آپ کو ذریعہ بناتا ہوں، میرے عاشقوں کو میرا پیغام دے دو۔ آپ فرما دیجئے ان عشاق میں، ان محبین میں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے عشق چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی نسخہ اکسیر ہے، وہ یہ کہ میں نے اپنا محب اور محبوب بطور نمونہ کے تمہیں دیا ہے، تم اس کو خوش کر لو۔ فاتبعونی، جناب رسول اللہ کی کامل تابعداری کر لو، ان کو راضی کر لو، ان کو خوش کر لو۔ یا اللہ پھر تو ہمیں اپنے محبین میں شامل کر لے گا، اپنے عاشقوں میں ہمیں شامل کر لے گا اگر ہم تیرے محبوب و محب کی مکمل تابعداری کر لیں، ایک ایک سنت پر عمل کر لیں، تو کیا آپ ہمیں اپنے محبین اور عاشقین کی فہرست میں شامل کر لیں گے؟ اللہ نے فرمایا تم تو عاشق بننا چاہتے تھے، تم تو محب بننا چاہتے تھے، میں تمہیں اپنی شان کے مطابق بدلہ دوں گا، تمہاری طلب پر نہیں۔ تمہاری طلب تو محدود ہے کہ ہمیں عاشقوں میں شامل کر لو، ہمیں محبین میں شامل کر لو،
یہ مطلب تو حاصل ہو ہی گیا، لیکن میں تمہیں اپنی شان کے مطابق بدلہ دوں گا۔ یا اللہ وہ کیا؟ قربان جائیے اس محبوب کی محبت، رحمان کی رحمت پر۔ فرمایا اگر تم نے میرے محبوب کو خوش کر لیا، راضی کر لیا، تم چاہتے تھے ہمیں محبین میں شامل کر لو، میرا اپنی شان کے مطابق بدلہ سنو، میں تمہیں صرف محبین میں شامل نہیں کروں گا، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تم تو میرے محب بننا چاہتے تھے، میرے عاشق بننا چاہتے تھے، میں تمہیں محبوب۔ یا اللہ اپنا محبوب بنا لیا۔ باقی مخلوق اگر ہم سے ناراض رہے، پھر فرمایا جب میں نے اپنا تمہیں محبوب بنایا تو پھر سب سے بڑا محبوب میرا محب فرشتہ جبریل ہے، میرا پیغام اس کو پہنچ جاتا ہے، جبریل یہ شخص میرا محبوب ہے، تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے، تو جبریل بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرمایا دوسرے فرشتے پھر وہ رقیب نہ بن جائیں، وہ کہیں جبریل کا یہ محبوب بن گیا، تو اللہ جبریل کو ہی مکلف کرتے ہیں، یہ میرا محبوب تیرا بھی محبوب اپنی ہم جنس قوم میں، برادری میں، فرشتوں میں اعلان کر دو، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ یہ محبوب خدا بھی بن گیا اور محبوب سید الملائکہ بھی بن گیا اور محبوب ملائکہ بھی بن گیا۔ یا اللہ یہ تو محبت کے چرچے آسمانوں پر ہو رہے ہیں، ہم تو زمین پر بسنے والے لوگ ہیں، اوپر تو ہماری محبت کے بڑے تذکرے ہیں، جبریل کو بھی ہم نے، سارے فرشتوں کو ہم نے اپنا محب بنا لیا، ان کے محبوب بن گئے، زمین والے کچھ ہمارے ساتھ برتاؤ کیا کریں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں پھر جبریل کو یہ حکم ہوگا، جاؤ ساری روئے زمین میں اعلان کرو یہ شخص اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ چوتھے نمبر پر، پہلے نمبر پر محبوب خدا بنا، پھر محبوب سید الملائکہ بنا، پھر محبوب ملائکہ بنا، اب ساری روئے زمین کے انسانوں کا محبوب بن گیا۔ بس اسی پر بس فرمایا جب میں نے کہا تھا میں تمہیں شان کے مطابق بدلہ دوں گا، ابھی نہیں رکا میرا بدلہ، آخری بدلہ یہ ہے اس دنیا کے اعتبار سے، آخرت میں تو پھر مزے ہی مزے ہیں، جنت میں جائیں گے، لطف اٹھائیں گے، جب چاہیں گے میری زیارت ہو جائے گی، جنت میں تو اور مزے ہیں۔ دنیا میں آخری میرا انعام یہ ہے، پھر میری طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے جو شخص اس کو اپنا محبوب بنائے گا میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا، جو شخص اس کو محبوب بنائے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا۔ مشہور ہے یار کا یار یار ہوتا ہے، یار کا یار یار ہوتا ہے۔ جب یہ محبوب خدا بن گیا تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے محبوب سے پیار کرے گا میں اس سے بھی پیار کروں گا، یہ میرے یار کا یار بن گیا۔ اور ایک واقعہ بھی علماء نے لکھا ہے، ایک آدمی جا رہا تھا اپنی بستی سے دوسری بستی کی طرف، راستے میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا انسانی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہی رہتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ قرآن میں پڑھا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئے فرشتے کچھ آئے تھے لوط علیہ السلام کی بستیوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے، آئے انسانی شکل میں پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے سمجھا یہ مہمان ہیں دور دراز کے، میں پہچان تو نہیں رہا لیکن مہمان ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جا کر بسم اللہ اللہ اکبر قیمتی بچڑا ذبح کر دیا، روسٹ کر کے مہمانوں کے پاس رکھا۔ اب انہوں نے حقیقت کھولی، ہم تو انسان نہیں ہیں، ہم تو کھانے سے پاک ہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ تو پتہ چلا کبھی کبھی فرشتے انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیج دیا، جانے والے سے سامنے راستے پر کنارے پر کھڑے ہو کر اس کو روکا، کہا ایک بات کرنی ہے، راستے کے کنارے پر کھڑے ہوئے، راستے کے وسط میں نہیں، تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ شریعت کا حکم بھی یہی ہے، راستہ روکنا اچھا، گاڑی بھی کھڑی کرنی ہو، علماء نے فتویٰ دیا ہے تو اس کو بھی ایک کنارے پر، تاکہ دوسری گاڑیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بزرگ پوچھنے لگے اپنے مرید سے بھی گاڑی چلانا بھی آتا ہے؟ وہ اسی بزرگ کو کئی دفعہ گاڑی پر لے گئے، اس کو بڑا تعجب ہوا، ان کو پتہ ہے میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا گاڑی چلانا تو یہ ہے، تیری گاڑی سے کسی بھی مسلمان مسافر کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تو ایسی جگہ کھڑی کرتا ہے جہاں دوسروں کو تکلیف، ابھی ہم آ رہے تھے تو ایک رکشے والے نے رکشے کو روکا، بریک نہیں لگائی، خود اترا تو رکشہ دیوار میں جا کر گرا، شکر ہے بچ گیا، کوئی چیز ٹوٹی نہیں۔ تو کنارے پر کھڑے ہو گئے، درمیان میں نہیں۔ اس سے سبق بھی ملتا ہے، ہمارے سیاستدان جو راستوں کو روک لیتے ہیں ان کا کیا حشر بنے گا۔ کوئی گھر والی کو لے کر جا رہا ہے اسپتال میں، کوئی بیمار کو لے کر جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، راستے روکے ہوئے ہیں، احتجاج ہیں، 4 گھنٹے، کئی بیچارے مر جاتے ہیں۔ بھائی یہ شرن تو درست نہیں ہے، خیر سیاست اس کے بغیر چلتی نہیں ہے، کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو کہا جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی فلاں بستی میں ایک اللہ کا مقبول بندہ رہتا ہے، محبوب بندہ رہتا ہے، میں اس محبوب کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اب حقیقت کھولی، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ میں تیرے لیے ایک سلام بھی لایا اور ایک پیغام بھی لایا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تجھے سلام کہتا ہے اور ایک پیغام دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا بندوں کو اللہ کے سلام بھی آتے ہیں، اللہ کے پیغام بھی آتے ہیں۔ ایک بزرگ سالہ سال ذکر کر رہا تھا، کئی سال گزر گئے، کوئی آواز نہ آئی، شیطان نے حملہ کرنا چاہا، کبھی اللہ نے کوئی پیغام دیا ہے کہ میں نے تیرا ذکر قبول کر لیا؟ کہا سنا تو کبھی نہیں۔ فرمایا کیوں سر مارتا ہے پھر؟ چھوڑو اس دربار کو جہاں سے نہ کوئی جواب آتا ہے نہ کوئی سلام آتا ہے، پھر بھی تو لگا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ متاثر ہو گیا شیطانی حملے سے، رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتا تھا، نیند کھل گئی عادت کے مطابق، اب اٹھتا نہیں ہے، نہ تہجد پڑھنے کے لیے تیار، نہ ذکر کرنے کے لیے تیار۔ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا۔ جب کوئی انسان اللہ سے یاری لگاتا ہے، اگر وہ چھوڑنا بھی چاہے تو پھر یار اس کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا دروازہ چھوڑ کر کہاں جائے گا، تو اس کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ فرشتہ آیا، کیوں بھائی تہجد کا وقت ہے، تیرے ذکر کا وقت ہے، پڑا ہوا ہے، اٹھتا کیوں نہیں، ذکر کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں وہ قبول ہی نہیں کر رہا، کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں، کیا فائدہ ذکر کرنے کا؟ تو فرشتے نے کہا بھی میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تیرے لیے سلام بھی لایا، پیغام بھی لایا۔ پیغام یہ ہے جب تو ایک مرتبہ میرا نام لے کر دوبارہ کہتا ہے اللہ، تو یہی میرا پیغام ہے، تیرا پہلا کہا ہوا اللہ میری دربار میں قبول۔ اگر وہ قبول نہ ہوتا تو دوسری مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق ہی نہ ملتی۔ جب دوسری مرتبہ توفیق مل گئی، پتہ چلا پہلی مرتبہ کا کہا ہوا اللہ تعالیٰ بہرحال جو جاری لگا لیتا ہے تو پھر اس کو جانے نہیں دیتے، پکڑ لیتے ہیں۔ تو کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تیرے لیے پیغام لایا، سلام لایا۔ پیغام یہ ہے، بڑا عجیب پیغام، کہ تو اس لیے جا رہا ہے اس بستی میں کہ میرا محبوب اس بستی میں رہتا ہے، میرا مقبول بندہ رہتا ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے تو جا رہا ہے۔ تو تیرے لیے اللہ کا یہ پیغام،
تو میری محبت کی وجہ سے اس کو محبوب بناتا ہے، اس محبت کے صلے میں میں نے تجھے بھی اپنا محبوب بنا لیا، تو یہ محبوب خدا بھی بن گیا، محبوب سید الملائکہ بھی بن گیا، محبوب ملائکہ بھی بن گیا، محبوب اہل ارض بھی بن گیا، اور جو اس سے پیار کرے گا اللہ اس کو بھی اپنا محبوب۔ لیکن یہ سارے انعامات کب ملیں گے؟ ایک چھوٹا سا نسخہ، کیا میرا محب تمہارے اندر موجود ہے؟ نمونے کے طور پر میں نے بھیجا ہے، اس کو خوش کر لو، اس کو راضی کر لو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کا محبوب اگر کوئی بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کی قسم نہیں بن سکتا جب تک اس کے محب اور محبوب سے پکی یاری نہ لگائے۔ کیا یاری ہے؟ صرف نام ہی لیتے رہیں؟ نہ، بلکہ نمونہ ہے وہ محبوب، شادی بھی محبوب کے مطابق، غمی بھی محبوب کے مطابق، عبادت بھی محبوب کے مطابق، ہر ادا محبوب کے مطابق ہوگی تو یہ شخص اللہ کا محبوب بنے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور یا اللہ ہمیں طریقہ نہیں آتا تیرے محبوب سے محبت کرنے کا، اس کو راضی کرنے کا، اس کو خوش رکھنے کا کوئی طریقہ۔ اللہ نے فرمایا محبت تو بعد کی چیز ہے، بنیادی چیز ایمان ہے۔ فرمایا تم ایمان اس طرح لاؤ جیسے حضور کے زمانے میں لانے والے مومن تھے، تو تمہارا ایمان قبول ہے۔ تمہارا ایمان اسی صورت میں قبول ہے جب صحابہ اور اہل بیت جیسا تمہارا ایمان ہوگا، اور محبت بھی اسی طرح کی ہو جیسے صحابہ اور اہل بیت کو آقا سے محبت تھی۔ یا اللہ کیسی محبت تھی! فرمایا ایک صحابی جس کو صاحب الاذان کا لقب دیا ہے محدثین نے، حضرت عبداللہ ابن زید، انہوں نے دیکھا دیوار پر ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی سینگ ہے، کہا یہ دے دو، ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں گے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں، یہ کہا کرو، لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو اذان کے کلمات اس دیوار پر بیٹھنے والے فرشتے نے اس کو بتائے۔ صبح اٹھ کر حضور کی خدمت میں آیا، خواب بیان کیا۔ آقا نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، بلال اٹھو، تیری آواز بلند ہے، یہ کلمے کہتا جائے تو بلند آواز سے کہتا جا۔ اذان شروع ہو گئی۔ اس صحابی کو کہتے ہیں صاحب الاذان۔ ہل چلا رہا تھا اپنی زمین میں، کھیتی باڑی کر رہا تھا، کسی کام میں مصروف تھا، بیٹے نے آ کر بتلایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وصال ہو گیا۔ بس یہ لفظ جو سنا وہیں بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر لیں، اللہ سے درخواست کی یا اللہ میری آنکھوں کو سلب کر لے، میری بینائی کو ختم کر دے۔ کیوں؟ ان آنکھوں سے میں اپنے یار کو دیکھا کرتا تھا، وہ تو اب نظر نہیں آئے گا، ان آنکھوں کو رکھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ یا اللہ میری آنکھیں، میری بینائی ختم کر دے۔ یہ محبت کا انداز اختیار کیا۔ محدثین نے اس کو بڑا لقب دیا ہے، اللہ کے رسول سے عشق کرنے والا یہ صحابی۔ اس طرح تم بھی عشق کر لو، اور کیا ہے ہر زمانے کے عشاق نے۔ پشاور میں ایک شخص تھے جس کا نام تھا حافظ محمد عظیم پشاوری، وہ بھی اسی طرح کا عاشق تھا۔ تڑپ تھی، طلب تھی، تمنا تھی خواب میں آقا کی زیارت ہو جائے، اور ہر مسلمان کو یہ تمنا رکھنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کیا کوشش ہے؟ علماء نے فرمایا بکثرت جمعرات کو اور جمعہ کو درود شریف انسان پڑھتا رہے، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ آقا کی زیارت کرا دے گا۔ اور دوسرا عمل سنت کی پیروی، بدعت سے
احتراز اور سنت کی پیروی انسان کرے تو اتباع سنت کے نتیجے میں بھی اللہ پاک آقا کی زیارت کرا دیتے۔ یہ حافظ عظیم متبع سنت بکثرت ذکر کرنے والے تھے، کئی سال لگے رہے، ذکر کرتے رہے، لیکن زیارت نہیں ہو رہی۔ علماء نے لکھا ہے دیر کر دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کبھی کبھی محبوب اپنے محبوں کو تڑپاتا بھی ہے۔ دیکھیں اس کا عشق و محبت کے ساتھ تک ہے۔ خیر اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں یہ ہے میرا عاشق، یہ ہے میرا محب۔ جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے جناب رسول اللہ کی خواب میں اس کو زیارت کرا دی، اور زیارت بھی اس شان سے کرائی، سبحان اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عظیم بڑی محبت سے طلب تھی، تڑپ تھی، تمنا تھی زیارت کی۔ زیارت ہو رہی ہے، کوئی اور درخواست ہو وہ بتائیں، میں دعا کروں اللہ اس کو بھی پورا کر دے۔ حافظ عظیم بھی کوئی بڑا غضب کا عاشق تھا، آقا سے عرض کرتا ہے ہاں جی میری 2 دعائیں ہیں، 2 درخواستیں ہیں، آپ دعا کریں اللہ ان درخواستوں کو پورا کر لے۔ ایک میری درخواست تو یہ ہے کہ اس وقت میں خواب کی حالت میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، جب نیند سے بیدار ہو جاؤں تو میری بینائی ختم ہو چکی ہو۔ کیوں؟ آپ کے چہرے کے بعد میں کوئی چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک میری یہ تمنا ہے، آپ دعا کریں یہ تمنا پوری ہو جائے۔ اور دوسری تمنا اس عاشق کی یہ تھی، جیسے اس وقت خواب میں زیارت ہو رہی ہے، میرے آقا آپ دعا کریں جتنا میری بقیہ زندگی ہے ہر رات آپ کی زیارت ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے دونوں درخواستیں قبول فرما لی۔ جب نیند سے بیدار ہوئے نابینا ہو چکے تھے، اور ہر رات بقیہ زندگی میں خواب میں آقا کی زیارت ہو جایا کرتی۔ لیکن یہ تحفے، یہ انعامات کب ملیں گے؟ بکثرت درود شریف اور اتباع سنت کے نتیجے میں۔ پیروی ہو، مکمل پیروی۔ کیسی پیروی ہو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیوں کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، لقمہ ہاتھ سے گر گیا۔ پاک پیغمبر کی سنت اور آپ کی طرف سے تعلیم یہ ہے اگر دسترخوان کی جگہ وہ پاک ہے، لقمہ گرا ہوا اٹھا کر کھا لو، کوئی پتہ نہیں کون سے لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کو رہنے نہ دو، اس کو کھا لو۔ بس وہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگے تو جو سیکٹری ساتھ تھا اس نے کوہنی مار کر کہا حضرت یہ غلطی نہ کرو، یہ نامراد ارکان دولت ہیں، یہ اگر گرا ہوا لقمہ آپ کا اٹھاتے ہوئے کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے صحابہ بھوکے ہیں، گرے پڑے لقمے اٹھانے والے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو صحابہ کی عظمت ان کے دل میں نہیں آئے گی، یہ ذلت کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ یہ لقمہ نہ اٹھائیں۔ اس نے تو آہستہ سے بات کی۔ حضرت حذیفہ نے بلند آواز سے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا اَأَتْرُکُ سُنَّتَ نَبِيِّنَا لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں ان پاگلوں کی وجہ سے؟ چاہے میری عزت بنے نہ بنے، میں اپنی عزت پیغمبر کی سنت میں سمجھتا ہوں، میں اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھاؤں۔ تو صحابہ اور اہل بیت سے اگر اتباع سنت سیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں گھسے گی، اور پاک پیغمبر کی محبت بھی گھسے گی، اور صرف زبانی محبت نہ بلکہ عملی محبت۔ زبانی محبت کی تو وہی حقیقت ہے، بڑی سادہ سی مثال ہے۔ ایک بیٹا بیٹھا ہوا تھا اپنی بوڑھیا ماں کے سامنے،
کہہ رہا تھا امی جان تیرا چہرہ میں دیکھوں تو مجھے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیر تک کہتا رہا۔ کہنے لگا امی جان جس وقت آپ بولتی ہیں یوں معلوم ہوتا ہے گلاب کے پھولوں کی خوشبو تیرے منہ سے آ رہی ہے۔ جب آپ اپنے دانت مبارک نکالتی ہیں تو موتی نظر آتے ہیں، بڑے تعریف کے زمین و آسمان کے کلابے ملائے۔ ماں کو پیاس لگی، کہنے لگی بیٹا ذرا گھڑا رکھا ہے پانی کا گلاس بھر کر دے دے، پیاس لگی ہے۔ بیٹا کہتے ہیں امی جان تو بولتی رہے میں سنتا رہوں، تو بیٹھی رہے میں دیکھتا رہوں، پانی اٹھ کر خود ہی پی لے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ بیٹا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا؟ ماں خوش ہوگی یا جوتے مارے گی؟ بھائی اگر عملاً اپنے پیغمبر سے محبت کریں گے، جو جو آقا کی سنت سامنے آتی جائے بس انسان قربان ہوتا جائے، پھر دیکھو مرتے وقت بھی اللہ کا پیغام ملے گا۔ کیسے پیغام ملے گا؟ آخری بات میں عرض کرتا ہوں۔ ابن الفارس ایک اللہ کا عاشق، اللہ کے رسول کا عاشق، متبع سنت، ساری زندگی سنت کے مطابق گزارنے والا، جب موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بڑی شان والے ہیں، وہ اپنے عاشقوں کو محروم نہیں کرتے، اسی دنیا میں بھی تھوڑا سا چسکا دکھاتے ہیں۔ اللہ نے جنت 8 بڑی بڑی جنتیں ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، 8 کی 8 جنتیں اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی، اور دل میں یہ القاء ہوا کہ یہ تیرے اعمال صالحہ اور عشق و محبت کا ثمرہ ہے۔ اس عاشق نے کیا حرکت کی، میں تو حرکت ہی کہتا ہوں، آنکھیں بند کر لی، اللہ جنت دکھا رہے ہیں یہ نخرے کر رہا ہے، آنکھیں بند، اور آنکھیں بند کر کے خاموش نہیں رہا، ایک شعر بھی کہہ دیا بڑا خطرناک، کہنے لگا ان کان منزلتی فی الحب ما قد رأیتہ فقد زیات ایامی۔ میں ترجمہ سناؤں تو آپ میری پٹائی کریں گے، میں خیریت سے کبیر والا جانا چاہتا ہوں، مار کھا کے نہیں جانا چاہتا۔ میرے مرشد، میرے مربی، میرے پیر حضرت صوفی محمد سرور صاحب، لاہور میں جامعہ اشرفیہ بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اس کا مفہوم بیان کیا، وہ مفہوم میں عرض کرتا ہوں، وہ سمجھ میں آنے والا ہے، اس میں مارنی پڑے گی انشاءاللہ۔ وہ عاشق کیا کہنے لگا اللہ سے، بڑی عجیب بات کی، شعر کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہنے لگا یا اللہ میں تو ساری زندگی تڑپتا رہا، اس تمنا میں رہا، اس آرزو میں رہا، کب میری موت کا وقت آئے اور کب آپ کی زیارت نصیب ہو۔ میں تو اس لیے مر رہا تھا، موت کی انتظار میں تھا، بڑی مشکل سے وہ وقت آیا، اے اللہ پھر اب آپ مجھے جنت دکھاتے ہیں، اپنی زیارت کیوں نہیں کراتے؟ عاشق کا حال بھی دیکھیے، یا اللہ جنت تو دکھا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن اپنی زیارت کیوں نہیں کراتے؟ میں تو تیری زیارت کو تڑپ رہا تھا۔ علماء نے اس کے حال میں لکھا ہے اللہ نے جنتوں کو اوجھل کر دیا اور خاص تجلی ایک ظاہر ہوئی اور روح پنجرے سے نکل کر تجلی میں گم ہو گیا۔ تو اللہ تو اپنے عاشقوں کو اس طرح نوازتے ہیں، دنیا میں بھی آخری سانس میں اس طرح نوازتے ہیں، مرنے کے بعد تو پھر ہے ہی مزے اٹھاتے رہو، برزخ میں بھی مزے اٹھاؤ، جنت میں بھی مزے اٹھاؤ اللہ کے عاشقوں کو۔ ویسے تو ہر مومن کو اللہ پاک کی زیارت ہوگی جنت میں جانے کے بعد، اور زیارت بھی اس طرح ہوگی جیسے اس دنیا میں انسان 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے، ذرہ برابر نہ کوئی بادل نہ کوئی رکاوٹ۔ لیکن بعض عاشقوں کو جو زیارت ہوگی نا وہ بڑی کمال کی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے بعض عاشقوں کو محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے، حضور کی سنت کی تابعداری کی وجہ سے اللہ اس طرح بھی زیارت کرائیں گے، فرمائیں گے زیارت کرو، یہ آنکھ کھول کر جو بیٹھے گا 300 سال دنیا کے اعتبار سے
وہاں تو دن رات نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے 300 سال کا عرصہ جتنی مدت میں گزر سکتا ہے برابر ٹک ٹکی باندھ کر اللہ کو دیکھتے رہ جائیں گے. 300 سال کی مقدار اللہ پاک کی زیارت کرتے رہ جائیں گے. ہے شوق زیارت کا، لیکن کب ملے گی؟ چوری کھانے سے نہیں، خون دینے سے ملے گی. کامل اتباع سے ملے گی. پیغمبر کی اتباع کر لو یارو. اللہ نے جو ہمیں پیغمبر دیا، اللہ کی قسم ہے ہی اتباع کے قابل. اگر ہم ان کی سنت سے ہٹ جائیں گے تو مردار ہو جائیں گے. ایک ایک سنت پر عمل کرتے جاؤ، محبت بڑھاتے جاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.